پچھلی جمعے کو ہم نے معراج شریف کا جو واقعہ ہے یہاں تک بیان کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جاتی ہوئی رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر کے اندر دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی عقیدہ اخذ کیا جاتا ہے کہ انبیاء کرام، اس طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام اپنی قبروں کے اندر عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ یعنی یہ عقیدہ کہ جی انک میت و انہم میتون، وہ بالکل ٹھیک ہے کہ انبیاء کرام نے بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن انبیاء کرام کی جو موت ہے بمثل بمثال، ان کی جو زندگی ہے وہ بمثل بمثال۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندہ، یعنی جو شخص بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرتے وہ یہی دستخط کرتے لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ، کہ ہم نے آپ کی مثل نہ پہلے دیکھا ہے اور نہ آئندہ دیکھیں گے۔ حضور علیہ السلام کی جو اخلاق ہیں، سخاوت ہیں، شجاعت ہیں، عبادات ہیں، غزوات ہیں، یہ تمام کی تمام بمثل بمثال ہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام کی جو عالم برزخ، یہ دنیا عالمی دنیا ہے، قبر کی جو زندگی ہے ان کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اور تفسیر ساوی نے لکھا ہے کہ جب بندے کو لحد میں اتارا جاتا ہے اور ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ یا الہ العالمین، اس تنگ دنیا میں نے کس طرح 70 سال کی زندگی گزاری۔ عالم برزخ کی مقابلے میں دنیا جو ہے انسان کے لیے انتہائی محدود اور تنگ نظر آتی ہے۔ یہ امام ساوی نے تفسیر ساوی میں لکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مسجد اقصی دعا گو کہ اللہ یہود کے قبضے سے آزاد فرمائیں۔ مسجد اقصی کی باہر جو ہے نا ایک بہت بڑا چٹان تھا، پتھر، اس میں سوراخ کر کے جبرائیل امین علیہ السلام نے براق باندھ لیا۔ جب مسجد اقصی کے اندر داخل ہو گئے، 1,24,000 کم وبش انبیاء کرام وہ کھڑے ہو گئے۔ حلبیہ میں سیرت کے کتب نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام کی ملاقات سے پہلے تمام فرشتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ فرشتوں نے کہا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے السلام علیکہ یا اول، کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا تھا۔ یعنی تمام مخلوق سے، اس طرح جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ یا
آخر، السلام علیکم یا آخر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام کے بعد دنیاوی زندگی میں رسالت بعثت لے کر آئیں، اور اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی خاتم النبیین فرمایا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری مثال اس طرح ہے کہ کوئی بندہ ایک بلڈنگ، ایک گھر تیار کر لے، خوبصورت گھر ہو، لیکن اس میں ایک اینٹ جو ہے وہ چھوڑ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبوت کی جو بلڈنگ ہے، میں اس بلڈنگ کی آخری اینٹ ہوں، یعنی اللہ رب العزت نے میرے اوپر نبوت کا سلسلہ بند کر دیا۔ اور قرآن نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک 30 دجال آئیں گے۔ بولیے کتنے دجال؟ 30 اور ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ نعوذ باللہ من ذالک، میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو السلام علیکہ یا آخر کا مطلب یہ ہے کہ نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، سب سے آخر میں آیا ہے۔ اور پھر کہا السلام علیکہ یا حاشر، السلام علیکہ یا حاشر۔ حاشر کا معنی ہے جمع کرنے والا، حاشر کا معنی ہے اور کہتے ہیں میدان حشر۔ میدان حشر کا معنی یہ ہے، یہ شام کی زمین ہوگی، حشر کی جو زمین ہے، اگرچہ اللہ نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اللہ اس زمین اور آسمان کو چینج کرائیں گے، یہ تو ختم ہو جائے گی۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت۔ فرمایا کہ سب سے پہلے قبر سے جب اٹھیں گے نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی پیچھے خلفائے راشدین، یہ جو امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، حشر کی میدان۔ اس حوالے سے فرمایا کہ السلام علیکہ یا حاشر، تمام مخلوق میدان حشر کی طرف جب جائیں گے تو اس کی جو علم بلند کریں گے، جائیں گے وہ نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو دنیا میں نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں شفاعت کے جھنڈے تلے وہ میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ بے شک وہ بندہ قیامت کے قریب پیدا ہو، لیکن اس کی سینے میں جو دھڑکن ہے، محبت ہے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش انبیاء صف در صف کھڑے ہو گئے، چونکہ ٹائم جمعے کا مختصر ہوتا ہے، تمام زبر زیر سے معراج النبی کا واقعہ بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں، اور قیامت تک جو خطبہ آئیں گے، جو قلم نگار یہ قلم سے، دعوات سے، سیاہی سے، اللہ نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شان ہے، اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے بلند فرمایا آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ تو دنیا کے جتنے بھی علماء ہیں وہ اپنی بساط طاقت کے مطابق ایک کتاب لکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہیں، خصائل ہیں، غزوات ہیں۔
سامعین کرام، جبرائیل امین علیہ السلام نے اذان دی، اقامت پڑھی اور عقائد و جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے فرمایا. 2 رکعت نماز پڑھائی. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جو وعدہ لیا تھا قرآن کی سورہ آل عمران میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. 1,24,000 کم و بیش انبیاء سے اللہ نے وعدہ لیا تھا عالم ارواح میں کہ اگر آپ لوگوں کے زمانے میں نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہو جائیں تو آپ لوگوں نے ان کے اوپر ایمان بھی لانا ہے، تمام انبیاء نے، اور نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کرنی ہے. لَتَنْصُرُنَّ. انبیاء کرام نے فرمایا قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. نماز پڑھانے کے بعد تمام انبیاء کرام کے ساتھ مصافحہ کیے. موسیٰ علیہ السلام راستے میں قبرستان میں بھی کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. مسجد اقصیٰ کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. انبیاء کرام کی جو صفات ہیں یہ معجزہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اس میں سوچنا بس کہ آمنا وسلمنا. الہی تو نے انبیاء کرام کو جو طاقت دی ہے، طاقت دینے والا کون ہے؟ انبیاء کرام کی جو نبوت ہیں، ان کی عظمت ہیں، رفت ہیں، یہ کس نے عطا کی؟ یہ اللہ رب العزت نے. ان کی جو علم ہے. سامعین وقار، پہلی آسمان کی طرف سفر شروع ہو گیا اور مؤرخین نے لکھا ہے کہ نور کی سیڑھیاں اللہ رب العزت کی شان کے مطابق جب پہلے آسمان پہ پہنچ گئے، دروازہ کٹکھٹایا گیا. اندر سے فرشتے نے کہا کہ کون ہیں؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جبریل ہوں. فرشتے نے کہا کہ اور کون ہے؟ میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے نے کہا کہ بلایا گیا ہے؟ میں نے کہا جی بلایا گیا ہے. اس فرشتے کا نام ہے اسماعیل جو دربان ہے. دروازہ کھولا گیا. پہلی آسمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی. مسجد اقصیٰ کے اندر بھی آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب دیکھیے پہلی آسمان میں بھی کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام سے سلام، ان کا مرحبا بن نبی صالح. آدم علیہ السلام کی دائیں طرف لوگ ہیں، وہ خوش ہیں، وہ ہنستے ہیں، حشاش بشاش. بائیں طرف جو لوگ ہیں وہ رو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام یہ کیا ماجرا ہے؟ دائیں طرف جو لوگ ہیں یہ خوش ہیں، ہنستے ہیں، اور بائیں طرف روتے ہیں. فرمایا کہ دائیں طرف یہ اہل جنت ہیں. اللہ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو اہل جنت بنائیں، چونکہ یہ سعادت کی بات ہے. نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا، اب دیکھیے وقت کی نبی، سب سے بڑی دولت جو ہے رب کعبہ کی قسم وہ ایمان کی دولت ہے. یہ صرف اور صرف خالق کی کائنات کی فضل سے ہوتا ہے. تو بائیں طرف جو ہے وہ اہل جہنم ہے. اللہ ہم سب کو، ہماری والدین کو، نسلوں کو جہنم سے بچائے. آدم علیہ السلام نے دعا دی. پھر دوسرے آسمان پہ 2 خالصات بھائی یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، دونوں سے ملاقات ہو گئی.
پھر فرمایا کہ تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام. قرآن میں سب سے بہترین قصہ جو ہے اللہ نے فرمایا کہ احسن القصص. اگر امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سورۃ یوسف جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے اوپر عمل کریں تو یہ ہم سب کے لیے کافی اور شافی ہے. یوسف علیہ السلام سے ملاقات اور دعا، اس کے بعد پھر چوتھے آسمان میں ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوگی اور دعا، پانچویں آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور سامعین وقار انہیں انبیاء کرام کے ساتھ ملاقات بھی پانچویں آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے، ادریس علیہ السلام سے ادریسا وذل کفل وکل من الصابرین. پانچویں آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات اور دعا ہوئی. چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ساتویں آسمان میں ابراہیم علیہ السلام نے بیت المعمور، بولیے کیا ہے؟ بیت المعمور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے. یہ جو خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے بالکل سیدھ میں ساتویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں. جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 70,000 جب باہر آتے ہیں قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آئی. یعنی غرض یہ ہے کہ اتنی مقدار میں یعنی فرشتوں کو دیکھا تسبیح کی حالت میں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، رکوع کی حالت میں، سجود کی حالت میں. اس کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں. اللہ رب العزت کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم محتاج ہیں کہ ہم خالق کی کائنات کی عبادت کریں، رب کو راضی کریں. رب جو ہیں یعنی آسان الفاظ میں ہم رب کو راضی کریں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، جو قرآن اور احادیث میں جو نقشہ ہیں، اور جو مخلوق ہیں مخلوق کی خدمت کریں. مخلوق کی خدمت جو ہے انسانیت کی خدمت، یہ سب سے بڑی دولت ہے. پنجگانہ نماز کا جو ٹائم ہے یہ 30 منٹ کا ہے ٹوٹلی. اس کے علاوہ جو ہے عبادت کیا ہے، یعنی جو درد ہیں. اس طرح حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اے میری مخلوق، میں بھوکا تھا، آپ لوگوں نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. لوگ کہیں گے کہ یا الہ العالمین، تو تو رب ہے، کھانے پینے سے منزہ پاک ہیں. اللہ ارشاد فرمائے گا کہ آپ کی پڑوس میں، محلے میں یتیم ہیں، فقراء ہیں، مساکین، اگر آپ ان کی رکھوالی کرتے، ان کی خبر لیتے، ان کو کھانا کھلاتے تو وہاں پر مجھے پاتے.